السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیک یا زینب بنت امیر المؤمنین علیہا آلاف التحیت والثناء۔ 15 رجب المرجب، روز شہادت عصمت صغریٰ ام المصائب حضرت زینب علیہ صلوات اللہ علیہ کی مناسبت سے ولی اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ کربلا کا نام آئے، کربلا کی یاد آئے اور حضرت زینب کا تذکرہ نہ ہو، اور نہیں ہو سکتا کہ حضرت زینب کا تذکرہ ہو اور کربلا کو چھوڑ دیا جائے۔ کربلا زندگی کے حضرت زینب علیہ صلوات اللہ علیہ کا وہ درخشاں پہلو ہے کہ جس میں حضرت زینب علیہ کا کردار کسی امام سے کم نہیں ہے، کسی رہبر سے کم نہیں ہے، کسی لیڈر سے کم نہیں ہے، بلکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بہت سارے چہروں سے نقاب اتارا کہ تاریخ میں ممکن ہے وہ خلافت کا لباس اوڑھ لیتے، وہ اپنے آپ کو خلیفہ بتاتے۔ ان چہروں سے نقاب اتارا اور ان لوگوں سے نقاب اتارا جو تاریخ میں اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے دیتے، کہتے کہ ہم تو قاتل نہیں ہیں، ہم تو ظالم نہیں ہیں، ہم تو واقع کربلا میں موجود نہیں تھے۔ لہذا چند بڑے کام جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کیے، در عین حال واقع کے فوراً اسی وقت جب کہ یہ داغدار خاتون تھیں، جس کے بھائی شہید ہوئے، جس کی اولادیں شہید ہوئی، جس نے اسارت کاٹی، جس نے سختیاں برداشت کیں، لیکن اس کے باوجود حواس اتنے قوی، اتنی متوجہ خاتون کہ وہ حقائق کے جن کی طرف اہل دنیا نہیں دیکھ رہے، حضرت زینب علیہ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ وہ افراد کہ جن کو اہل دنیا بری الذمہ سمجھتے، اگر حضرت زینب بیان نہ کرتی، حضرت زینب نے ان کو آ کر بیان کیا۔ حکومت کے ساتھ تو جو کیا وہ تو واضح ہی ہے، ورنہ یہ حکومت بہت سارے کام اور بھی کرتی۔ کم ترین کام جو تھا ان کا کہ اپنے آپ کو بے عنوان خلیفہ اسلامی دنیا کو پہچانواتے۔ یہ حضرت زینب سد محکم بنی، رکاوٹ بنی اس راہ میں کہ یزیدیت کے پلید چہرے سے نقاب اتارا۔ یہ حضرت زینب علیہ نے کیا کام، اپنے خطبوں کے ذریعے سے کیا، اور یہ کام شام میں کیا، دربار یزید میں کیا، دربار ابن زیاد میں کیا۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ جہاں پر اس دربار میں اگر روایات میں آپ دیکھیں تو ملتا ہے کہ صحابی بھی بعض دفعہ دربار میں بیٹھے تھے۔ عبداللہ ابن عفیف کا واقعہ مشہور ہے، وہ بہت بڑا سوال ہے تاریخ کا۔ کربلا میں صحابی موجود نہیں ہیں، اور یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار ابن زیاد میں یا دربار یزید میں بیٹھے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے افراد پر حقائق واضح نہیں تھے جو حضرت زینب علیہ نے آ کر بیان کیے، اور اس معاشرے کا کہ جو معاشرہ اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیتا کہ ہم تو قاتلوں میں سے نہیں تھے، ہم تو کربلا میں موجود نہیں تھے، فرمایا نہ، تم بھی بری الذمہ نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے وہ ماحول فراہم کیا، یا اپنے سکوت کے ذریعے سے یا اپنی حمایت کے ذریعے سے آپ نے وہ ماحول فراہم کیا کہ قاتل اس ماحول میں پرورش پائیں۔ لہذا وہ ماحول بھی قابل مذمت ہے جس ماحول میں قاتل کی حمایت ہوتی ہے، وہ مجلس و محفل قابل مذمت ہے، وہ حکومت قابل مذمت ہے، وہ دربار قابل مذمت ہے جن درباروں میں قاتلوں اور ظالموں اور مشرکوں کی آ کر حمایت ہوتی ہے۔ حضرت زینب علیہ نے کوفے والوں سے یہ کام کیا۔ جب کوفے والوں کو حضرت زینب مخاطب ہو رہی ہے کہ تم دھوکے باز ہو، تم ان خواتین کی طرح چاپلوسی کرتے ہو، لونیوں کی طرح، اس طرح کا جو خطبہ ہے جناب سیدہ کا، کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ کہ اپنے آپ کو بری الذمہ نہ سمجھے۔ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ہم کربلا میں نہیں تھے کیونکہ تلوار شمر ابن ذوالجوشن نے چلائی لہٰذا وہی قاتل ہے، نہ، بہت سارے ہاتھوں کی مدد سے یہ تلوار گردن امام حسین علیہ السلام پر چلی، اور ان ہاتھوں کو بھی بے نقاب کیا۔ یہ حضرت زینب علیہ کا کمال تھا کہ اگر کسی ماحول میں قاتل پرورش پاتا ہے
وہ ماحول بے گناہ نہیں ہوتا، وہ لوگ بے گناہ نہیں ہوتے، وہ گودے بے گناہ نہیں ہوتی جہاں پر قاتل پرورش پاتے ہیں۔ اور یہیں سے ایک نتیجہ حضرت زینب کی سیرت سے ہم اپنے لیے لیتے ہیں۔ آج ہمارے ممبروں پر حضرت زینب کی سیرت کو انحراف اور تبدیلیاں جو کی جا رہی ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے یہودیوں کی ایک صفت یہ تھی، یحرفون الکلم من مواضعہ، بات کے رخ کو چینج کر دیتے تھے، الفاظ کو چینج کر دیتے تھے۔ آج ہمارے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ولادت کا لفظ ظہور کی جگہ ظہور کا لفظ ولادت کی جگہ، معصوم کا لفظ غیر معصوم کی جگہ غیر معصوم معصوم کی جگہ، عام افراد کو بہت اوپر لے آنا، بڑے بڑے افراد شخصیات کو نیچے گرا دینا، یہ ہمارے ماحول میں ہو رہا ہے۔ بہت سو کو برابر دکھانے کے لیے بہت سو کو چھوٹا کر دینا، یہ ہمارے ماحول میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ کہا یہ یہودیوں کی صفت تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ نے اس کے خلاف قیام کیا، کہا ہم پیغام کربلا کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے، وہ الفاظ بھی اسی طرح رہے ہیں، ان الفاظ کو بھی تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ حضرت زینب اولیاء کی حکمت عملی تھی کہ اس ماحول میں، یہ جس ماحول میں قاتلوں نے پرورش پائی ہے، یہ ماحول بے گناہ نہیں ہے، یہ افراد بے گناہ نہیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں آج جو درس لینا چاہیے وہ یہی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی معاشرے میں کہیں مشرک پرورش پا رہا ہے، حضرت زینب کی نگاہ میں یہ معاشرہ بے قصور نہیں ہے۔ کوفہ والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو کربلا میں لشکر عمر ابن سعد میں موجود نہیں تھے، تم تھے تو کوفے میں، لیکن تم نے کردار ایسا اپنایا کہ کربلا میں موجود لشکر کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ حضرت زینب نے یہ حوصلہ شکنی کی۔ لہذا وہ لوگ جہاں پر دین کے خلاف آ جاتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کے چہروں سے نقاب اتارنا ضروری ہوتا ہے، اور اسی میں دوسروں کے لیے روشن گری ہوتی ہے، دوسروں کے لیے ہدایت کا پیغام ہوتا ہے۔ حضرت زینب اولیاء نے یہ کیا، اور یہ کام آج ہمیں کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ منبر حسینی سے مشرک آ جائے۔ وہ ماحول کہ جس ماحول میں مشرک پرورش پاتا ہے، وہ ماحول جس ماحول میں غالی آ کر پرورش پاتا ہے، وہ ماحول بھی حضرت زینب کی نگاہ میں قابل مذمت ہے۔ لعن اللہ امتن قتلت کا، قاتلوں پر لعنت ہو، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، جنہوں نے ظلم کیا ان پر بھی لعنت ہو، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ، جنہوں نے قتل اور ظلم کو سنا اور سن کے پھر کوفے میں سو گئے آرام کی، ان پر بھی لعنت ہو۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ شاید یہی وجوہات تھیں، حضرت زینب کی وہ نگاہ تیز بین تھی کہ جب دنیا کی نظریں کربلا میں موجود ان افراد پہ لگی ہوئی تھیں جن کے ہاتھوں میں تلواریں اور شمشیریں تھیں، اور وہ آ کر حضرت علی اصغر کو شہید کر رہے تھے، حضرت علی اکبر کو شہید کر رہے تھے، اور شہدائے کربلا کو شہید کر رہے تھے، نگاہ حضرت زینب اولیاء نے ان تلواروں کے پیچھے جو ان کو تقویت دینے والا ماحول تھا اس کو بھی دیکھا اور اس کو بے نقاب بھی کیا، اور یہ بھی دنیا کو بتایا کہ یہ لوگ بے قصور نہیں ہیں، ان کا بھی قصور ہے، ہمارے قاتل میں ان کا قصور ہے، ہماری اسارتوں میں ان کا قصور ہے۔ وہ لوگ کہ جو تشیع کے قتل کے جواز کے فتوے فراہم کرنے میں ماحول بناتے ہیں کہ دوسرے آ کر تشیع کے قتل کا فتویٰ دیں، تشیع کے کفر کا فتویٰ دیں، تشیع کے شرک کا فتویٰ دیں، وہ افراد بے گناہ نہیں ہوتے، یہ افراد سادہ افراد نہیں ہیں۔ وہ مجمع جو ان کو اٹھ کے داد دیتا ہے یہ سادہ لوگ نہیں ہیں۔ حضرت زینب اولیاء کا پیغام ہے کہ معاشرے میں فقط جو چکی کا متحرک پارٹ ہے اور جو حرکت کر رہا ہے اس کو نہیں دیکھو، ساکت پارٹ بھی کم قصوروار نہیں ہے۔ یہاں ہے کہ کردار زینبی اور تحریک زینبی اپنا معنی پیدا کرتی ہے۔ جس طریقے سے کربلا کے بعد تحریک زینبی کی ضرورت تھی، آج عزاداری کے ادامے کے لیے، عزاداری کی حفاظت کے لیے، عزاداری کے منزہ کرنے کے لیے وہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ کردار زینبی دکھایا جائے۔ عزاداری منزہ ہے، عزاداری پاکیزہ ہے، لیکن اس پاکیزگی کو چند لوگ آلودہ کرنا چاہتے ہیں۔ کردار زینبی یہ ہے کہ ان کے چہروں سے نقاب الٹا جائے۔ خداوند متعال سے توفیق کی دعا کرتے ہیں
کہ خداوند متعال مومنین کو، حقیر کو اور تمام مومنین کو یہ توفیق عطا کرے کہ یہ فریضہ ہم نبھا سکیں۔ یہی کردار زینبی ہے۔ خداوند متعال ہمیں دنیا و آخرت میں نسل در نسل حضرت زینب علیہ صلوات اللہ علیہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔